من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیا آپ جانتے ہیں مومن کو کبھی چھٹی نہیں ملتی اور اسلامی طرز زندگی میں چھٹی کی کوئی گنجائش بھی نہیں؟ کیا کسی مومن کو نماز سے چھٹی مل جاتی ہے؟ کچھ مخصوص حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایکسیپشنز ہیں جن میں نماز کی رخصت ہوتی ہے، لیکن جس حالت میں وہ فرض ہے اس میں لازماً ادا کرنی ہے۔ کیا روزے سے چھٹی مل جاتی ہے؟ فرض تو پورا کرنا ہی ہے۔ اخلاق حسنہ سے کبھی چھٹی مل سکتی ہے یا حقوق و فرائض کی ادائیگی سے کبھی چھٹی نصیب ہو سکتی ہے؟ اسی وجہ سے ہمارے ہاں چھٹی کا دن سب سے زیادہ برکت والا ہے۔ اس میں بزنس سے چھٹی چاہیں تو کر لیں اور نہ چاہیں تو نہ کریں۔ صرف جمعہ کے وقت کے علاوہ آپ اپنے کاموں میں مصروف رہ سکتے ہیں، لیکن جمعہ کا وقت لازماً اللہ تعالیٰ کے لیے نکالنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کے نکالنے سے چھٹی نہیں مل سکتی، لہٰذا چھٹی پر کبھی خوش نہیں ہونا۔ جانتے ہیں چھٹی کب ملے گی؟ جب موت آئے گی۔ قبر میں چھٹی ہے۔ آپ کو قبر پسند ہے یا زندگی پسند ہے؟ یہ عمل کی زندگی ہے۔ الحمدللہ، ایمان انسان کو اس زندگی میں آرام نہیں کرنے دیتا، حتیٰ کہ مومن نیند میں بھی کام کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ آپ کو ایمان والی زندگی زیادہ اچھی لگتی ہے یا آرام والی؟ جب دوسری وحی آئی تو رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا ایھا المدثر، سورۃ مدثر آیا 1، اے کمبل میں لپٹنے والے، قم فانذر، اٹھو پھر خبردار کرو۔ اے میرے پیارے بندے، آپ کہاں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے ہیں؟ آرام کے دن گئے، اٹھو کام کے دن ہیں، کام کرنا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ احسن اچھا کام کون سا ہے؟ اللہ پاک نے خود اس کا فیصلہ کر دیا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیے۔ سورۃ فصلت آیا 33۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا سب سے پیارا کام ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ہمیں عمر اسی مقصد کے لیے ملی ہے؟ یہ زندگی اس لیے ملی ہے کہ ہم کام کریں، اور کاموں میں سب سے افضل کام اللہ کی طرف بلانا ہے۔ مومن جہاں کہیں بھی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، لوگوں کے درمیان رہنا، اور پھر خلق خدا کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنے کے لیے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا، یہ کام اس سے زندگی بھر نہیں چھوٹتا، اور جس لمحے چھوٹے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے مقصد سے غفلت برتی، اب وہ اپنے مقصد کو پورا نہیں کر رہا۔ اور آپ جانتے ہیں جس کا کام ختم ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناکام، اساتذہ ناکام، بیکار، یعنی اس کا کوئی کام ہی نہیں۔ آپ نے بیکار اور ناکام زندگی گزارنی ہے یا کامیاب زندگی گزارنی ہے تو کام کریں۔ یہ کام کرنے کے دن ہیں، وہ یہ جو زندگی کے چند دن ہیں، اگر آپ کام نہیں کریں گے تو ساری دنیا ناکام ہو جائے گی، اور اگر آپ ساری دنیا کو ناکام کرنے کے لیے بیکار رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی پکڑ ہے۔ یہی چیز مومن کو کہیں بھی بے فکر نہیں ہونے دیتی، بلکہ اسے ہمیشہ فکر مند رکھتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے، لیکن یہ کام کیسے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کب کرنا ہے؟ ان ساری چیزوں کا فیصلہ ایک بات سے ہوتا ہے کہ یہ کام کیوں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور ہم نے اس کی پسند اختیار کرنی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جنت کے حصول کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق کے لیے امت مسلمہ کا ذمہ داری ہے، فرض ہے، زندگی کا مقصد ہے۔ ہمیں یہ عمر ملی ہی اس مقصد کے لیے ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس امت میں اسی لیے جگہ دی ہے۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ ہم یہودی خاندان میں پیدا ہو جاتے یا عیسائی یا ہندو، استغفر اللہ،
لیکن اللہ پاک نے آپ کو انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا۔ اب یہ اس امت کا فریضہ ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، سورۃ آل عمران آیہ 110۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ نکلنے والا تو کام کرتا ہے، اور بیٹھا رہنے والا کیا کرتا ہے؟ ناکام ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے کام کا بنا لے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو یہ خوشخبری دی تھی، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، سورۃ طٰہٰ آیہ 41۔ میں نے تجھے اپنے کام کا بنا دیا۔ وہ کون سے نبی تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کو رب العزت نے یہ نوید سنائی تھی کہ میں نے تجھے اپنے کام کا بنا لیا۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ کیا آپ کے دل کے اندر یہ حسرت پیدا نہیں ہوتی؟ کیا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے صدا بلند نہیں ہوتی؟ یا اللہ تو ہمیں بھی اپنے کام کا بنا لے۔ یا اللہ تو نے کام کا نہ بنایا تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ جانتے ہیں کام کا بننے کے لیے سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے؟ علم۔ جی ہاں، علم کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد عمل۔ ظاہر ہے علم کے ساتھ عمل جڑا ہوا ہے، لیکن بیچ میں ایک چیز نہ آئے تو عمل نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا ہے؟ ایمان، کیونکہ اس کے بغیر عمل ممکن نہیں۔ اور علم، ایمان، عمل کے ساتھ چوتھی چیز کیا ہے؟ دعوت اللہ۔ الحمدللہ۔ علم میں سے افضل علم کون سا ہے؟ جیسے دنیا کے علوم میں سے فلاں مضمون اچھا ہے یا وہ اعلیٰ ہے، تو دینی علوم میں سب سے افضل علم کون سا ہے؟ رب تعالیٰ کی معرفت کا علم، اللہ تعالیٰ کی معرفت، عقیدے کا علم، کیونکہ عقیدے نے دراصل بیج کا کردار ادا کرنا ہے۔ جیسے عمارت کی بنیاد ہوتی ہے اور بنیاد کے بغیر عمارت نہیں بنتی، ایسے ہی بیج کے بغیر درخت پیدا نہیں ہوتا۔ ایسے ہی اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل تک نہ پہنچ رہا ہو تو ظاہر ہے بیج کی موجودگی ہی نہیں، تو درخت کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بنیاد ہی نہیں تو عمارت کا تصور بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہے، جس کی وجہ سے ہم کتنی دوسری چیزوں پر یقین کرتے ہیں، اور جو وہ کہتے اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ اس کے وعدوں پر، اس کی وعیدوں پر، اس کے کارندوں پر ہمارا یقین ہے۔ ہم فرشتوں پر کیوں ایمان رکھتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے کارندے ہیں، اس کے فرشتے ہیں۔ اس کے رسولوں پر کیوں ایمان رکھتے ہیں؟ وہ اس کے بھیجے ہوئے، اس کے پیغمبر ہیں، اس کی طرف سے پیغام رساں ہیں، اس کے سفیر ہیں۔ ہم کتابوں پر ایمان کیوں رکھتے ہیں؟ یہ اس کا دیا ہوا طرز زندگی ہے، یہ اس کا دیا ہوا انسٹرکشنل مینول ہے، اس کی کتابیں ہیں۔ ہم آخرت کے دن پر ایمان کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ انصاف کا دن ہے۔ اور ہم اس بات پر کیوں یقین رکھتے ہیں کہ جو ہم کرتے ہیں اور جو ہم نے آئندہ کرنا ہے، جو ہمیں ملا ہے اور جو ہمیں نہیں ملا، وہ سب کچھ زمین اور آسمان کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا گیا۔ ہم اس کے بارے میں اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ زمین اور آسمان کے بنانے سے پہلے اللہ پاک نے تقدیر لکھ دی، اور ہم اس تقدیر پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور عقیدے میں ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کی یہ آخری بات ہے، کیونکہ یہ موضوع اتنی وسعت رکھتا ہے کہ اس کا احاطہ کرنا شاید ممکن نہیں، لیکن ابتدائی طور پر جب ہم کسی چیز کا علم حاصل کر لیتے ہیں تو آگے کے مواقع پیدا ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ۔ یہ کورس ایک بنیادی سلسلہ تھا جس میں ہم نے عقیدے کے بارے میں اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بارے میں کچھ چیزوں کو دیکھا، اور ہم اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان کو، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی انصاف کے دن پر ایمان کو، اس کی جنت، اس کی جہنم، اس کی تقدیر پر ایمان کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں ایسے لمحے عطا کیے جو اس کی ذات کی پہچان سے روشن ہو رہے ہیں، اور ہم اس کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج کے دن ہم عقیدے کے حوالے سے 7ویں پارے کی ابتدائی آیات کو دیکھیں گے۔ اس میں انشاءاللہ ہم اچھے اور برے عقیدے کے اثرات کو بھی دیکھیں گے۔
برے عقیدے کے برے اثرات ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جب غیر اللہ پر اعتقاد رکھا جائے، وہ چاہے قبر میں پڑا ہوا انسان ہو، چاہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہوں، چاہے اس کائنات کے مظاہر ہوں، اور چاہے اپنی ذات ہو، اس کے برے ہی اثرات ہوتے ہیں۔ جو لوگ اس کائنات میں تحقیقات کرتے ہیں اور کائنات کی بہت ساری چیزوں کا یا اصولوں کا سراغ لگاتے ہیں، تو بہت ساری چیزوں کو دریافت کر لیتے ہیں، پھر بعض اوقات وہ دریافتیں انسان کے لیے بہت زیادہ مفید ہو جاتی ہیں۔ آج کے دور میں مسلمان ہوں یا غیر مسلم، سب کے لیے یکساں مسئلہ بن گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں در آئی جو قدیم شرک کے مقابلے میں جدید شرک کا درجہ اختیار کر چکی ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کو بھی دیکھیں گے۔ آج یہی بات ختم کرتے ہیں، کل یہیں سے اس کا سلسلہ شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایمانی سفر عطا فرمائے، ہم ایمان، علم، عمل اور پھر اللہ کی طرف بلانے کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین قائم کرنے والوں میں چن لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین قائم کرنے والوں میں چن لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلیں جو قیامت تک آنی ہے ان کو اپنے صراط مستقیم پر رکھ اور انہیں بھی دین قائم کرنے والوں میں بنا۔ آمین یا رب العالمین۔